قبلہ پیر شاہ مراد نذیر دربار عالیہ موڑا شریف کا 76 اسمبلی سے تحت پہنچنے پر شاندار استقبال. ڈھیروں پھولوں کی پتیاں نشاور کی گئی. اللہ کی صدائیں گونجتی رہیں. ایک جھلک دیکھنے کے لیے محبت کرنے والوں کا ہجوم امڑ آیا. مریدین پیر شاہ مراد نذیر کا استقبال کرنے کے لیے صبح جمع ہونا شروع ہو گئے تھے. پیر سید مرتضیٰ شاہ آستانہ عالیہ بٹنگی شریف کی قیادت میں سید طاہر حسین شاہ، سید وزاد حسین شاہ، محب علی، غلام مصطفیٰ، طیب حسین شاہ، صوفی آصف نقشبندی، سید خادم الطاف راجہ، اجاز الیاس، اشتیاق عباسی، ملک جان زیب، رفاقت اوان، امجد اوان و دیگر نے ایک بڑی ریلی کی شکل میں عیدگاہ روڈ پر ختم قرآن پاک کی محفل میں لے جایا گیا. مظفر آباد نے پہلی بار کسی مذہبی شخصیت کا اتنا شاندار استقبال کیا ہے. سیکورٹی کے سخت انتظامات لیے گئے تھے. قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ذاتی سیکورٹی کے لوگ بھی موجود تھے. چھتر سے اوپر اڈا تک قبلہ پیر صاحب کے قافلے پر پھولوں کی بارش ہوتی رہی. چھتر سے عیدگاہ روڈ تک پھولوں کی پتیوں سے بھر گیا. لطیف اوان، اوان ٹی وی، مظفر آباد، آزاد کشمیر. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا رحمت فرما دل بدل دے، خدایا رحمت فرما دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا رحمت فرما دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے. اس کے بعد والدین کے عذاب اور اوپن کمیشن پہ اور نفسیاتی مریض ہیں، کیونکہ دنیا کا عذاب جو ہے یہ صرف مردہ دل ہونا اس وجہ سے ہے کہ یاد الہی سے غافل ہونا، اور نصیحت رسولی پہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ چلنے کی توفیق اور موقع نصیب کرے. ٹھیک ہے یا حبیب اللہ، یہ آج جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ نسبت رسول دربار عالیہ موڑا شریف قبلہ پیر صاحب کے زادہ صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں. پروگرام ہو رہا ہے، مذہبی پروگرام، روحانی پروگرام، اس میں شرکت لے کے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں. ان کے استقبال کے لیے یہ سارے لوگ جتنے ہیں، یہ سارے اکٹھے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، عشق کرتے ہیں اور نسبت رسولی کے تحت با ادب اور ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں مصروف ہیں. صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کی رضا کے لیے یہ سارے اکٹھے ہیں. کوئی لالچ نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور قبلہ پیر صاحب کے استقبال کے لیے یہ سارے لوگ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی یہ اکٹھے ہیں. اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نسبت رسولی قائم اور دائم رکھے اور ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ یہ بتائیں کہ لوگوں کی دلوں میں سکون کیسے پیدا ہوگا؟ سکون اللہ کے ذکر سے جو سکون ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا. اصل وجہ یہ ہے کہ بے سکونی اس وجہ سے ہے کہ اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں یا عبادت جو کی جاتی ہے اس سے لوگ دوری اختیار کر چکے ہیں، اللہ سے دور ہو گئے ہیں، اس لیے بے سکونی ہے اور افراتفری کا عالم ہے. اس وقت بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی یاد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے تاکہ ہمارے دلوں میں سکون آئے. اور جو متاثرین ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. ہمارے بھائی ہیں لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو چکے ہیں اور ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کی ساتھ محبت کی جائے، ان سے تعاون کیا جائے. آج وقت کی ضرورت ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہو تو سارا جسم جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ مدد کی جائے، تعاون کیا جائے. جو کچھ ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر کرنا چاہیے. اس سے اللہ بھی راضی ہوگا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی ہمیں ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ میں ان کی مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.